أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یہ جو دور بیٹھے ہیں نا قریب آ جائیں. میں جامعۃ المدینہ میں استاد ہوں، پڑھاتا ہوں. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے جس طالب علم کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا نا وہ دور بیٹھتا ہے جا کے. محفلوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، توجہ نہ ہو، سننا دل نہ کرتا ہو سننے کا، بس آ گئے ہیں دور دور بیٹھ جاتے ہوں گے. سننے آئے تو قریب آ جائیں، وضو خانے پر ہیں یہ بھی آ جائیں. اگر انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہے تو انتظامیہ کے علاوہ قریب آ جائیں. قریب آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ سننے میں مزہ بھی آئے گا. میں جو سمجھانے آیا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں میرا جو موضوع ہے نا یہ کوئی ادم مچانے والا تو ہے نہیں، سبق پڑھانے والا اسٹائل والا موضوع ہے، اس لیے توجہ آپ کو دینی پڑے گی. اور جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اتنے ہی اچھے انداز میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا، آپ سمجھ پائیں گے. موضوع بھی نہایت اہم ہے اور اس اعتبار سے ایک نیا موضوع ہے کہ عام طور پر اس طرح کے موضوعات پر تقریریں ہوتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مولانا فیصل مدنی صاحب کو، اور جو ان کے دست و بازو بنتے ہیں انتظامیہ، مسجد، دیگر معاونین، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے کہ اس طرح کا پروگرام کرنا اور اس طرح یونیک موضوعات لے کر آنا جو واقعی علم دین سکھانے کا ذریعہ بنتے ہوں، ٹائم پاس نہ ہو. یہ انہی کا خاصہ ہے. نواب شاہ میں یوں تو کئی 12 روزہ چل رہے ہیں، لیکن ایک واقعی علم دین سکھانا مقصود ہو یہ اسی سلسلے کے اندر ہے، ان کے علاوہ دیگر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے، اسی طرح جاری و ساری رہے. جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں وہ اسی طرح جڑے رہیں اور بھی اپنا بڑھ چڑھ کر تعاون جو ان کے ساتھ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہی برکت عطا فرمائے. تمام حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہے. رب کریم نے نبوت ان پر ختم فرما دی، آخری نبی ہیں، ان پر درود و سلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب پر، اہل بیت پر، آپ کی ازواج پر درود و سلام ہو. رب کریم نے کائنات کی جب تخلیق کی، زمین و آسمان بنائے، آسمان بنا کر چاند تاروں سے مزین کیا، سجایا، لائٹنگ کی، سورج بنایا گیا، زمین میں اتنی ساری نعمتیں بنائی کہ جنہیں ہم شمار بھی نہ کر سکیں. اس قدر رب کریم نے نعمتیں عطا فرمائی، تو یہ نعمتیں بلا وجہ نہیں ہیں. اتنی بڑی کائنات تخلیق دے دی. اس اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ رب نے یہ سب کیوں بنایا؟ حکمت کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا؟ اتنی بڑی کائنات اور اتنا سجا دیا گیا، رنگا رنگ نعمتیں زمین میں، آسمان میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، اتنا کچھ رب کریم نے بنایا. تو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
آئیے حدیث قدسی سنتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ الفاظ رب کے ہوتے ہیں، زبان حضور کی ہوتی ہے. تو حدیث قدسی کے الفاظ سنتے ہیں، مفہوم ہے، طویل حدیث ہے، مفہوم سنا رہا ہوں میں آپ کو اس کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب نے یہ سارا جہان جو بنایا، یہ جتنی نعمتیں بنائی، یہ سب میرے لیے بنائی ہے. بالکل واضح الفاظ رب کے. محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا کچھ نہ بناتا. اس کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ، اس کی حکمت یہی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کا میلاد منانا تھا. اتنی بڑی کائنات رب نے سجا دی. ہم تھوڑا سا سجا لے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. رب نے اتنی بڑی کائنات سجائی. وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اپنے محبوب کا میلاد منانا ہے. سب کو بتانا ہے کہ یہ جو کچھ ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، یہاں تک کہ انبیاء بھی سب کے سب کو کہہ دیا تمہیں اس لیے بنایا کہ میں نے اپنے محبوب کو بنانا تھا. رب کریم نے پوری کائنات کو بنایا، پھر اس میں لوگوں کو بسایا اور ان لوگوں کی ہدایات کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ بھی چلایا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے. سارے ہی انبیاء کو احکام دیے گئے، صحیفے نازل کیے گئے، کتابیں نازل کی گئی. شریعتیں ہر ایک نبی کو ملی، ہر نبی کو شریعت ملی. ان شریعتوں کے مطابق انبیاء نے اپنی قوموں میں تبلیغ کی. علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ جو رب نے شریعت نازل کی ہے یا شریعت جو بھیجی ہے، اس کی بنیادی طور پر 5 حکمتیں ہیں. پوری شریعت 5 بنیادی حکمتیں ہیں، اور پھر ان 5 حکمتوں کے تحت باقی سب کچھ چلتا ہے. ہر حکمت کے تحت کثیر احکام ہیں، اور ہر حکم کے ساتھ اس کی حکمت بھی موجود ہے. عام طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اسلام تو تب قبول کریں جب ہمیں اس کی حکمت پتا ہو، لوجک پتا ہو، ہم پھر اسلام قبول کریں. دیکھیں، جتنے بھی احکام ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے بے مقصد نہیں ہے. ہر چیز کی حکمت موجود ہے. ہر چیز کی حکمت موجود ہے. رب نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، بغیر حکمت کے نہیں بنائی. ہر چیز کی حکمت موجود ہے. اب یہ اعتراض کرنا کہ ہمیں حکمتیں پتہ ہو، لوجک پتہ ہو تب ہم اسلام قبول کریں، تو پھر اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر آج تک کبھی کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا، کبھی کوئی ایمان ہی نہ لاتا. مثال کے طور پہ اگر دین اسلام میں 1-1.5 لاکھ کے قریب احکام ہوں اور ہر حکم کی حکمت بھی ہو، تو کس میں اتنی طاقت کہ وہ سارے احکام ان کی حکمتوں کے ساتھ جان لے؟ کوئی بھی نہیں جان سکتا. اور آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو جو بھی ایمان لایا ہے وہ ایمان ان کو جانے بغیر لایا ہے. کیونکہ مطالبہ غیب پر ایمان لانے کا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بس جب حکم ہوا تو ایمان لاؤ. رہی بات حکمتیں جاننی چاہیے کہ نہیں جاننی چاہیے، تو بالکل جان سکتے ہیں. اچھی چیز ہے، پتہ ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پر دین اسلام کی 5 حکمتیں ہیں. ان میں سے سب سے پہلی حکمت
دین کی حفاظت کرنا، سب سے پہلی حکمت دین کی حفاظت۔ اچھا یہ میں جو چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ یاد بھی رکھنی ہے، میں پوچھوں گا بھی درمیان میں، ایسا نہ ہو کہ میں آگے پڑھاتا چلا جاؤں اور پچھلا بھول جائیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ تو میرے ساتھ ساتھ کچھ آپ نے بولنا بھی ہے، ہمت بھی کرنی ہے، تاکہ سستی بھی نہ ہو اور ہم اچھے انداز میں بات سمجھ بھی سکیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو وقت مجھے دیا گیا اس وقت کے اندر میں جو بتانے آیا ہوں وہ بتا سکوں۔ تو سب سے پہلی حکمت کیا ہے دین اسلام کی؟ دین کی حفاظت کرنا۔ کیا حکمت ہے؟ دین کی حفاظت کرنا۔ اس دین کی حفاظت میں علماء اکرام نے 3 چیزیں بیان کی۔ کتنی چیزیں بیان کی ہیں؟ کتنی؟ آواز نہیں آ رہی سب؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کی حفاظت، دوسری چیز حقوق اللہ، تیسری چیز حقوق العباد۔ ان 3 کو دین کی حفاظت میں شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی حفاظت۔ اب یہ عقیدے کی حفاظت ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، عمل جو بندہ کرتا ہے، نیک اعمال جو کرتا ہے، نماز پڑھنا، حج کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، یا جو بھی نیک اعمال ہوں، صدقہ و خیرات کرنا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان سب کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ عقیدہ اچھا ہو۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو ان میں سے کوئی بھی عمل قابل قبول ہی نہیں۔ تو عقیدے کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ درست رہے گا تو آگے اعمال درست رہیں گے۔ اعمال کا مدار ہی عقیدے کے اوپر ہے۔ دیکھیں، حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کس نے سنا ہوا ہے؟ بڑا مشہور نام ہے، مثال دی جاتی ہے سخاوت کی، جب بات آئے تو کہتے ہیں یار یہ تو حاتم طائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے یہ گزرا ہے۔ اس کے 2 بچے، حاتم طائی کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیا، صحابیوں میں ان کا شمار ہے، حاتم طائی کے بچوں کا۔ اور حاتم طائی کا طریقہ کیا تھا؟ یہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اس کے محل کے 70 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ 70 دروازے تھے۔ اگر کوئی مانگنے والا 70 کے 70 دروازوں سے مانگنے آتا تو یہ ہر دروازے سے اسے دے کر بھیجتا تھا، خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ اتنی بڑی اس کی سخاوت۔ اس کے تحت ہمارے علماء نے لکھا ہے اتنا بڑا سخی تھا، 70 دروازوں سے دیتا پھر بھی مانگنے والے کا دامن خالی رہتا، مراد پوری نہ ہوتی۔ سخاوت تو حضور میں تھی، ایک مرتبہ مانگنے آتا اتنا دیتے کہ حاجت ہی نہ رہتی۔ لیکن حاتم طائی سخاوت بہت دیتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حاتم طائی کے بارے میں کیا ہے، کیا وہ بچ جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے بخش دے۔ کیا مطلب؟ عمل تو بڑے اچھے کیے ہیں لیکن ایمان لایا ہی نہیں، اسلام نہیں لایا، عقیدہ نہیں تھا اس کے پاس، ایمان نہیں تھا اس کے پاس۔ تو عمل تو قبول تبھی ہوتا ہے جب ایمان پیچھے ہو۔ تو یہ اعمال کے قبول ہونے میں ایمان بڑا ضروری ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ چلو سمجھتے ہیں چلو کسے کہتے ہیں؟ ایسے بناتے ہیں نا، انگلیاں مضبوطی سے بند کی جائیں اور اس میں پانی ڈالا جائے، پانی نیچے گرے گا، انگلیوں میں بچا رہے گا، اور اگر انگلیوں کو کھول دیا جائے پانی رکے گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے نا، عمل یہ پانی کی طرح ہے، اور یہ جو چلو ہے نا مضبوطی سے بنایا ہوا، یہ عقیدے کی طرح ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہو
تو عمل فائدہ دیتے ہیں، اور اگر عقیدہ ڈھیلا پڑ جائے عمل پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ عقیدے کی حفاظت ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حکمت کیا ہے شریعت میں؟ سب سے پہلی حکمت دین کی حفاظت کرنا، کیونکہ دین محفوظ رہے گا تو باقی چیزیں محفوظ ہوں گی، اور دین کی حفاظت میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے عقیدے کا، عقیدے کو محفوظ رکھنا۔ اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ تو بنیاد تو اسی بات پر ہے، عقیدے کی حفاظت یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کریں؟ گمراہوں سے دور رہنا پڑے گا، بد مذہبوں سے دور رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ گمراہ اور بد مذہب لوگ، ان سے اگر میل جول کریں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، ان کے ساتھ محبت کی پتنگیں چڑھائیں گے، تو پھر پیچھے عقیدہ بچے گا نہیں۔ یہ سٹارٹ چھوٹی سی چیز سے کرتے ہیں اور نتیجہ بہت بھیانک نکلتا ہے۔ اس کی آپ ریسنٹلی مثال دیکھ لیں مرزا پلمبر کی، مرزا جہلمی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بڑے لوگ، ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو فالو کرتی ہوگی اس کو، انجینئر محمد علی مرزا۔ اس کی مثال سب کے سامنے ہے۔ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی گستاخیوں سے شروع ہوا تھا، بے ادبیوں سے شروع ہوا تھا۔ آج کہاں کھڑا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے بیٹھا ہے۔ تو عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو گمراہ اور بد مذہب لوگوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ یہ عقیدہ خراب کرتے دیر نہیں لگاتے۔ آپ کو پتا ہے جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 15واں جشن ولادت منانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، 1500 سال پرانی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس رات ولادت ہوئی، اس رات سب سے زیادہ تکلیف ایک ہی شخص کو ہوئی۔ کون تھا؟ شیطان۔ سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوئی تھی، دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ دھاڑے مار کر بندہ کب روتا ہے؟ جب تکلیف بہت زیادہ شدید ہو، ایسی شدید تکلیف ہو جو برداشت سے باہر ہو جائے، اس وقت بندہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے۔ شیطان دھاڑے مار مار کر رویا تو اس کے چیلے چپاٹوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس قدر کیوں روتا ہے؟ تو زمانے کو رلانے والا ہے، تو زمانے کو رلانے والا ہے، آج تو کیوں روتا ہے؟ تو پتہ ہے جواب کیا دیا اس نے؟ کہنے لگا آج اس کی ولادت ہوئی ہے، آج اس کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کے ماننے والوں سے میں ڈاکے ڈلوا دوں، چوریاں کروا دوں، زنا کروا دوں، لڑائی جھگڑے کروا دوں، قتل و غارت گیری کروا دوں، فتنہ فساد پھیلا دوں، لیکن اگر ان لوگوں نے اپنا تعلق اپنے محبوب سے مضبوطی سے جوڑے رکھا، کس طرح جوڑے رکھا کہ وہ اپنے محبوب کو غیب جاننے والا مانتے ہوں، وہ اپنے محبوب کو نور مانتے ہوں، اعلیٰ ترین بشر مانتے ہوں، دونوں جہاں کا مالک و مختار مانتے ہوں، اس طرح انہوں نے اپنے محبوب سے اگر تعلق اپنا مضبوط جوڑ کے رکھا تو وہ محبوب قیامت کے دن اس وقت تک سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائے گا جب تک ان کا رب ان کو بخش نہ دے گا۔ شیطان کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس لیے رویا کہ یہ جو بندے ہیں، یہ جو امتی ہیں، اگر انہوں نے اپنا عقیدہ بڑا مضبوط اپنے محبوب سے جوڑ لیا تو میں ان کے عمل ضائع کروا کے بھی کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط جوڑنا ہے۔ یہ تعلق مضبوط جڑے گا، دین کی حفاظت ہوگی، اور دین کی حفاظت دین اسلام کے آنے کی حکمتوں میں سے بنیادی حکمت ہے۔ اگلی چیز، دین کی حفاظت میں عمل آتا ہے، عقیدہ دوسرا عمل، اور اس عمل میں سب سے پہلے حقوق اللہ آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ حقوق اللہ، وہ چیزیں جن کا تعلق صرف رب کریم کے ساتھ ہے۔
جن کا تعلق صرف رب کریم کے ساتھ ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز ہے رب کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ ہے رب کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ ہے رب کی رضا کے لیے دی جاتی ہے، حج ہے رب کے لیے کیا جاتا ہے، جہاد ہے رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی، حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی یہ چیزیں. اب ان میں حکمتیں کیا ہیں؟ کیا ہمیں حکمت جاننی چاہیے حقوق اللہ کے معاملے میں؟ کیا ہم حکمت جانیں؟ آئیے رب کریم سے پوچھتے ہیں، اپنے رب سے ہی پوچھتے ہیں. مولا تو نے ہم پر نماز فرض کی، مولا تو نے ہم پر روزے فرض کیے، مولا تو نے ہمیں صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض کی، مولا تو نے مالک ہونے پر راہ کی اپنا سفر کی قدرت رکھنے پر مولا تو نے ہم پر حج فرض کیا، مولا کریم ضرورت پڑنے پر تو نے ہم پر جہاد فرض کیا. تو کیا مولا تیرے کہنے پر ہم بس مان لیں یا ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں حکمت چاہیے؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم روزہ کیوں رکھیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم زکوٰۃ کیوں دیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم جہاد کیوں کریں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں. سنیں رب کریم کیا فرماتا ہے. رب کریم فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم قالوا سمعنا واطعنا. رب فرماتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف مومنین کو بلایا جائے کہ ان کے لیے فیصلہ فرما دیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف مومنین کو بلایا جائے کہ ان کے لیے فیصلہ فرما دیں، تو مومنین کا قول کیا ہوتا ہے؟ مومن اس وقت کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے سمعنا، مولا تو نے اور تیرے رسول نے جو کچھ کہا ہم نے سنا، واطعنا، اور جو تیرا حکم ہے ہم نے اسے قبول کیا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو قول مومن کیا ہے؟ قول مومن یہ ہے کہ جب حکم آ جائے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، جب حکم آ جائے روزہ رکھو تو روزہ رکھو، جب حکم آ جائے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو، جب حکم آ جائے جہاد کرو تو جہاد کرو، جب حکم آ جائے حج کرو تو حج کرو. قول مومن یہ ہے کہ جب حکم آ جائے مومن کہتا ہے سمعنا واطعنا، مولا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے مانا. مومن کا قول یہ ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر مومن کہتا ہے میں نے مان لیا، میں عمل کروں گا، میں نے مان لیا. اور اس عمل کرنے میں، ان حقوق اللہ کو بجا لانے میں جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنا عبد ہونا ظاہر کرتا ہے. بندہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میں اس کریم کا بندہ ہوں جس نے مجھے بن مانگے اتنا کچھ دے دیا. کتنی نعمتیں ملی ہمیں، ہم اپنے بدن پر غور تو کریں، نعمتیں گن نہیں سکتے. آج ہم دنیا کے رنگ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کتنی بڑی نعمت، سن رہے ہیں کان کتنی بڑی نعمت، بول رہے ہیں زبان کتنی بڑی نعمت، سونگ پاتے ہیں ناک کتنی بڑی نعمت، چل پاتے ہیں پاؤں کتنی بڑی نعمت، چیزوں کو پکڑ پاتے ہیں، چھو پاتے ہیں ہاتھ کتنی بڑی نعمت. رب کریم نے اتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کے بدلے حقوق اللہ میں بندہ اپنی عبدیت کو بیان کرتا ہے، مولا مجھے فخر ہے میں تیرا بندہ ہوں. اور ساتھ ہی دوسری حکمت، بندہ اپنا عاجز ہونا ظاہر کرتا ہے، مولا تو مالک ہے میں نوکر ہوں، مولا تو خالق ہے میں مخلوق ہوں. خالص توحیدی تو بننا ہے نا، نعرہ دوسروں کا ہے یہ، ہم توحیدی ہیں، حقیقتاً ہم توحیدی ہیں، خالص پکے توحیدی تو ہم ہی ہیں. ہم پر بلیم لگایا جاتا ہے جی شرک کرتے ہو. کیوں شرک کرتے ہو؟ کیسے؟ تم نبی کو مالک و مختار مانتے ہو، شرک کرتے ہو. کیسے؟ تم نبی کو غیب جاننے والا مانتے ہو، شرک کرتے ہو. کیسے؟ تم نبی کی حکمرانی مانتے ہو، شرک کرتے ہو. کیسے؟ تم نبی کو سب کچھ دینے والا مانتے ہو. بلیم دیا جاتا ہے شرک کرتے ہو. ہاں ہم مانتے ہیں حضور غیب جاننے والے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں حضور غیب جاننے والے ہیں،
ہم قبول کرتے ہیں حضور مالک و مختار ہیں، ہم قبول کرتے ہیں حضور ساری تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ نہیں جو تم لوگ کہتے ہو. ہمارا نظریہ یہ ہے حضور سب کچھ ہیں. جتنی صفات جنہیں ہم کہیں اچھی سے اچھی صفت، سب سے کمال خوبی، بہترین تعریف، وہ سب ہم حضور کے لیے مانتے ہیں، لیکن رب کی عطا سے مانتے ہیں. ہم پکے توحیدی ہیں اور ہم ہر سال میلاد منا کے ثبوت بھی دیتے ہیں. ہم میلاد منا کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں ہم توحیدی ہیں، رب کو واحد و یکتا ماننے والے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ سنیں، جس کا میلاد منایا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا. ہم حضور کا میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم پکے توحیدی ہیں. ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں مانتے. حقوق اللہ اس لیے کہ ہم اپنے بندے ہونے پر فخر کریں، ہم عاجزی کا اظہار کریں کہ مولا ہم عاجز ہیں، ہم غلام ہیں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تیرے حکم پر ہم لبیک کہیں، اور مولا یہ تیری توفیق ہے کہ ہمیں لبیک کہنے کی تو توفیق بھی دیتا ہے. اور دوسری چیز ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کا تعلق فقط رب کی ذات سے ہو، اور حقوق العباد ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو. اور یہ دین اسلام کے وہ احکام ہیں کہ جن کی حکمتیں بھی بے شمار ہیں، اور یہ احکام بھی بہت ہی زیادہ اہم ہیں. کیونکہ اگر ہم اس کا جائزہ لینا بھی شروع کر دیں نا، تو ایک بہت بڑی ہماری تعداد ایسی ہوگی جو اس چیز میں ملوث نظر آئے گی، حقوق العباد کو تلف کرنے والی ہوگی. سب سے پہلے ایک روایت سنیں، اس کے بعد ہم حقوق اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رب کریم ہر شخص کو معاف فرما دے گا سوائے اس کے جس نے لوگوں کے حق تلف کیے ہوں گے. انہیں رب بھی معاف نہیں فرماتا. حقوق العباد تلف کرنے والوں کو رب بھی معاف نہیں فرماتا. اور کب تک نہیں فرماتا؟ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک اس بندے سے معافی نہ لے لی جائے جس کا حق تلف کیا ہوتا. حقوق العباد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ حقوق العباد رکھے کیوں گئے؟ ان کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں؟ حقوق العباد اس لیے رکھے گئے، ان کی سب سے مین اور بڑی حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ معاشرے میں امن و سکون ہو جائے، معاشرہ امن والا بن جائے. حقوق العباد اس لیے رکھے گئے. ایک دوسرے پہ ظلم و ستم نہ کیا جائے، نہ حق کسی کا مال نہ کھایا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، گالی نہ دی جائے، عزت نہ پامال کی جائے کسی کی. اور ہمارے معاشرے میں یہ تو بلا جھجک اور بے دھڑک ہوتا ہے، خاص کر کے ہماری مارکیٹوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیں رزق دینے کا جو وعدہ ہے وہ رب کریم کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے، میں نے اگر دکان بنا لی، میری دکان کے سامنے اگر کوئی ریڑھی والا آ جائے تو میں اسے ہٹا دیتا ہوں، ہٹ جا، تیری وجہ سے میری روزی رکتی ہے. حالانکہ روزی وہ ریڑھی والا تو روک ہی نہیں سکتا، وہ تو رب کا وعدہ ہے، جتنی نصیب میں لکھی ہے مل کر رہے گی. اس طرح کسی کو جھڑک دینا، ہٹا دینا، بعض اوقات تو معاذ اللہ ہاتھ تک اٹھا دینا، گالی گلوچ کر دینا، یہ حقوق العباد کا تلف کرنا ہے. اللہ کریم ہر ایک کو ان چیزوں سے بچا کر رکھے. تو یہ حقوق العباد کس لیے لازم کیے گئے؟ ان کے پیچھے لوجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہر بندہ جب دوسرے بندے کے حق کا خیال رکھے گا تو معاشرہ امن و امان والا ہو جائے. اب ذرا اس کے اوپر غور کر تو دیکھیں.
اگر کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کو جھڑکے نہ، کوئی کسی کو دھکا نہ مارے، کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے، کوئی کسی کا مال نہ کھائے، کوئی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے، کیا لڑائی جھگڑا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. سب آپس میں پیار محبت سے رہنے لگ جائیں گے. یہ ان کے پیچھے مین لوجک، مین حکمت یہی ہے. حقوق العباد شریعت اسلامیہ نے نافذ اسی لیے کیے کہ معاشرہ امن و امان والا ہو جائے. آپ ذرا اس دور میں جا کر تو دیکھیں جب خلیفۃ المسلمین ہوا کرتے تھے، اسلامی حکمرانی ہوا کرتی تھی، وہاں جا کر ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، معاشرہ کیسا امن و امان والا تھا. اس قدر حقوق العباد کا خیال کیا جاتا کہ چاہے کوئی کتنے بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو، اگر کسی کا حق تلف کیا ہے تو اسے اس کا حق دلوایا جاتا تھا. رعایت نہیں کی جاتی تھی اور وہ معاشرہ بھی امن و امان والا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ دریا کے کنارے اگر کوئی بکری بھی مر جائے بھوک پیاس سے تو قیامت کے دن مجھ سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ اس قدر لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے. کیوں؟ دین اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے تاکہ معاشرہ بھرپور امن و امان والا ہو. اسٹارٹنگ میں ہم نے بتایا تھا دین اسلام کی بنیادی طور پر 5 حکمتیں ہیں. پہلی ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ دین کی حفاظت. کون سی پڑھی ہم نے؟ دین کی حفاظت. اس دین کی حفاظت کے تحت بنیادی طور پر 2 چیزیں تھی. ایک چیز تھی عقیدے کی حفاظت، دوسری تھی عمل کی حفاظت. اور پھر اس عمل کی حفاظت میں 2 چیزیں تھی. ایک تھی حقوق اللہ، جو وہ عمل جن کا تعلق خالص رب کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ عمل جن کا تعلق بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ان سب کی حفاظت کرنی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ان کی حفاظت میں ہی دین باقی رہے گا، اور دین کو نہ اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کر سکے. اگلی چیز، دین کی حفاظت کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ بھی نہایت اہم ہے، اور وہ ہے خاندان کی حفاظت. کیا ہے وہ؟ خاندان کی حفاظت. دین اسلام کی بنیادی 5 حکمتوں میں سے دوسری حکمت خاندان کی حفاظت کرنا. اس سے مراد یہ نسب کی حفاظت ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی آپ کے پاس؟ سب سے پہلی چیز آئے گی نکاح کا عام کرنا. دوسری چیز آ جائے گی زنا وغیرہ کے معاملات سے دور رہنا. اور تیسری چیز آئے گی نسب کے بارے میں احتیاط کرنا. یہ حکمت اسلام نے رکھی کیوں؟ یہ خاندان کی حفاظت کو کیوں رکھا گیا؟ خاندان کی حفاظت اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ بندے زنا سے بچ سکیں اور بچوں کے معاملات درست انداز میں چل سکیں. دیکھیں بندے کا جب انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں میں اس کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے. اولاد میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد میں وراثت اسی وقت تقسیم ہوتی ہے جب اس اولاد کا مرنے والے کے ساتھ نسب ثابت ہو. اور یہ نسب کا ثبوت نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. آج کے دور میں ہمارے پاکستان میں تو خاندان کی اب بھی کافی حد تک حفاظت موجود ہے، لیکن آپ اگر مغرب کی طرف چلے جائیں گے نا، ان ملکوں میں جائیں تو وہاں پر خاندان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پر بھی اس چیز کو رائج کرنے کے لیے بہت زور و شور کے ساتھ تحریکیں چلائی جاتی ہیں. عورت مارچ، عورت کی آزادی کے حوالے سے، اور بھولی بالی بیچاری نکل بھی آتی ہے کہ جیسے یقیناً ان کو قید کیا گیا ہے اور وہ یہ تحریک میں حصہ لیں گی تو آزاد ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کے پیچھے اس تحریک کو چلانے والوں کے مقاصد پتہ چل جائے نا تو عورت کبھی گھر سے پاؤں باہر نہ رکھے.
اب دیکھیں ذرا ہمارے پاس جو خاندانی نظام ہے، بھائی بہن، چچا تایا ماموں، یہ جو ہمارے محترم رشتے ہیں جن کے ساتھ شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام کر دیا، یہ جو رشتے ہیں یہ اگر موجود رہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں جس عورت کے یہ رشتے اس کے پاس ہوں، اس عورت پر کوئی غیر مرد ہاتھ ڈال سکے گا؟ ڈال سکتا ہے ہاتھ؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ انہیں پتا ہے اگر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس خاندانی سپورٹ موجود ہے، اس کے بھائی موجود ہیں، اس کا باپ موجود ہے، اس کے چچا تایا موجود ہیں، اس کے ماموں موجود ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خاندانی نظام عورت کی حفاظت کا کلا ہے۔ عورت اس وقت تک محفوظ ہے جب تک یہ خاندانی نظام اس کے چاروں طرف موجود ہے۔ عورت مارچ کیوں کروائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ عورت اس خاندانی نظام سے باہر نکل آئے اور اس عورت پر ہاتھ ڈالنا ان بھیڑیوں کے لیے آسان ہو جائے۔ انہیں فقط اس بات سے مطلب ہے کہ عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ مغرب میں کیا ہے؟ جس عورت کے ساتھ دل کرتا ہے وہ اپنے کام نکال لیتا ہے، اپنے معاملات کو انجام دے دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں پوچھنے والا نہیں ہے؟ خاندانی نظام نہیں ہے، وہاں پر خاندانی نظام موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں جہاں خاندانی نظام مضبوط ہے، وہاں گھر کے اندر تو کیا، اس گلی کے اندر کوئی لوفر بھٹک نہیں سکتا۔ یہ خاندانی نظام کی پاور ہے، اسی لیے شریعت نے خاندان کی حفاظت کو ضروری قرار دیا تاکہ عورت کا وقار مجروح نہ ہو، عورت کی عزت پامال نہ ہو سکے، عورت تک کوئی بھیڑیا پہنچ نہ سکے۔ یہ اسلام نے خاندانی نظام کو اس لیے رکھا ہے تاکہ عورت کا وقار، عورت کی عزت، عورت کا جو مقام اسلام نے اسے دیا ہے وہ مقام ویسے کا ویسا بحال رہے۔ دیکھیں تو صحیح اسلام نے عورت کو عزت کیسی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عورت کے لیے جو مارچ میں یہ بینر اٹھا کے پھرتی ہے کہ ہمیں آزاد کیا جائے، اسی عورت کے لیے نبی کریم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی عورت کا یہ مقام ہے کہ رب کریم نے جنت کو اس عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ کب؟ جب یہ خاندانی نظام کے تحت ماں بنتی ہے۔ اس سے بڑھ کر عزت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر آزادی اور کیا چاہیے کہ عورت کو عزت اور احترام کے ساتھ گھر کے اندر رکھا جاتا ہے اور گھر کے مرد سارا دن محنت مزدوری کر کے لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عزت اور کیا چاہیے؟ تو اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، عورت کو اسلام نے آزادی دی ہے لیکن ایک حد میں دی ہے۔ عورت کے لیے اسلام نے ایک قلعے کو تعمیر کیا ہے۔ خاندانی نظام عورت کی عزت کے لیے قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر رہتے ہوئے عورت آزاد ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن جب شریعت کی حد سے باہر نکلتی ہے تو یہ اپنی عزت خود گوا بیٹھتی ہے، اپنے وقار کو خود گوا بیٹھتی ہے۔ پھر یہی عورتیں جب جوانی ڈھل جاتی ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتی نظر آتی ہیں۔ اس ٹائم پر پھر نصیحتیں کرتی ہیں خبردار اپنے خاندانی نظام سے باہر نہ نکلنا۔ تو وقت پر سنبھل جانا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں اگر کوئی چیز دی ہے تو بے مقصد نہیں دی۔ یہ خاندانی نظام شریعت نے ہمیں اس لیے دیا کہ عورت محفوظ ہو جائے۔ حاصل کرنا ہے عورت کو تو شریعت نے نظام دیا ہے نکاح کے ذریعے حاصل کرو، نکاح کے ذریعے اسے اپنے گھر کی عزت بناؤ، اسے اس کا وہ مقام دو جو شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ شریعت کے بنیادی 5 حکمتوں میں سے دوسری حکمت کیا ہے؟ خاندانی نظام، اس کی حفاظت کرنا۔ اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور بھی بہت سے چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہی ہے زنا سے بچ کر رہنا، اپنے آپ کو باز رکھنا زنا سے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے اندر ایک تو اپنی بھی عزت جاتی ہے اور جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا اس کی بھی عزت گئی،
اور اگلا جو اس کا اسٹیپ آتا ہے، اگر وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس بچے کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. وہ بچہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، نسب اس کا کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتا. زانی کے ساتھ نسب بچے کا قائم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے کئی طرح کی محرومیوں کے اندر وہ بچہ جا پڑتا ہے. اور ایسے واقعات آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، صبح اٹھے تو گلی محلوں کے اندر اور شاپروں کے اندر بچے بند کر کے پھینکے ہوئے معاذ اللہ. اس قدر تباہیوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ خاندانی نظام بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کل ایک اور بھی مصیبت اور بلا چل پڑی ہے، خاندانی نظام سے ہی اس کا تعلق ہے، اپنا نسب کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتا کیسے ہے؟ کسی کا اولاد نہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بہن سے یا بھائی سے یا کسی اور سے اولاد لے لیتے ہیں. اور مجھے حیرت بھی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دے بھی دیتے ہیں. اتنی بڑی نعمت رب کی اولاد، اور اسے دینا گوارا بھی کر لیتے ہیں لوگ. خیر یہ ایک الگ معاملہ. اب جو اولاد لی، اب یہاں سب سے پہلا گناہ کیا ہوتا ہے، اس بچے کو نام ولدیت کی جگہ اپنا دے دیتے ہیں. بیٹا کسی اور کا ہے، نام کسی اور کا جڑ گیا اس کے ساتھ. یہ بھی خاندانی نظام کی حفاظت نہیں ہے. وہ بچہ وراثت کے معاملات میں محرومیوں کی طرف چلا جائے گا اس ایک قدم اٹھا دینے سے. اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اس شخص کے لیے جس نے اپنا نسب کسی اور کے ساتھ جوڑا، جس نے اپنا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا ایسا شخص جس نے اپنے باپ کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا. باپ کا نام کچھ اور تھا، اپنے آپ کو منسوب کسی اور کی طرف کر دیا، کسی اور کا بیٹا بن کر بیٹھ گیا. ایسے شخص کے لیے حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. جنت کی خوشبو میلوں دور سے آتی ہے، سینکڑوں میل دور سے ہی جنت کی خوشبو آتی ہے. تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، مطلب کیا، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکے گا. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے، اس خاندانی نظام کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی چیز، شریعت اسلامیہ کی 5 بنیادی حکمتوں میں سے تیسری حکمت عقل کی حفاظت کرنا. عقل کی حفاظت. یہ عقل کی حفاظت کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ عقل سلامت رہے گی تو بندہ معاملات سیدھے کر سکے گا. اور اگر عقل ہی بگڑ گئی، عقل میں خلل پڑ گیا تو اس کے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے عقل کی حفاظت کا بھی حکم دیا کہ عقل کو بھی محفوظ رکھا جائے. اب عقل کو محفوظ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز منشیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، منشیات سے دور کرنا ہے. منشیات ہمارے معاشرے میں جو چلتی ہیں نا، کئی طرح کی. کچھ تو وہ ہیں جنہیں شریعت نے حرام ہی قرار دیا، حرام ہے. کچھ تو وہ ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے. کچھ وہ ہیں جنہیں شریعت نے حرام تو قرار نہیں دیا لیکن منع ضرور کیا ہے، منع ضرور کیا ہے. جیسے شراب ہے، چرس ہے، افیم ہے، ہیروئن ہے. یہ جو منشیات ہیں ان کو تو شریعت نے حرام قرار دیا، یہ حرام ہے. حدیث پاک میں ہے جس کا قلیل نشہ دیتا ہو اس کا کثیر بھی حرام ہے. جس کا قلیل نشہ دیتا ہو اس کا کثیر بھی حرام ہے. اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. ہر نشہ دینے والی چیز کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا. شراب ام الخبائث کہا جاتا ہے، اسے خباثتوں کی ماں قرار دیا گیا شراب کو. ایسی خطرناک چیز ہے. آپ نے
نام سنا ہوگا ہاروت اور ماروت کا، کس کس نے سنا ہوا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں، جو حافظ صاحبان ہیں انہیں تو پتا ہوگا ہاروت ماروت قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. یہ ہیں کون؟ ان کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ یہ فرشتے ہیں. رب کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، مولا ہمیں زمین پر بھیجیے، انسان تو بڑی تباہی مچاتے ہیں، ہمیں زمین پر بھیج، تیری عبادت میں لگے رہیں گے، تیری عبادت والے ہی سارے کام کریں گے. قصہ مختصر، زمین پر آ گئے، لوگوں کی مدد کرنے لگے، طرح طرح کے ان کے مسائل حل کرنے لگے. ایک دن ایک عورت اپنے مسئلے کے لیے ان کے پاس آئی. یاد رکھیے گا فرشتے تو ہیں لیکن انسانی جسم میں آئے تھے، تو جب انسانی جسم میں آئے تو فرشتے نہیں تھے، انسانی جسم میں تھے. تو جب انسانی شکل اختیار کر لی جائے تو جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لاحق ہوتے ہیں. جب تک نوری حالت میں ہوں تب تک انسانی احکام نہیں ہے، انسانی حادثات ان کے ساتھ نہیں، لیکن جب انسانی شکل میں آ جائیں تو پھر نوری مخلوق نہیں. اب انسانوں کے ساتھ جو جو معاملات پیش آ سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے، انسانی شکل میں تھے. ایک عورت آئی، بڑی حسین و جمیل تھی، دیکھتے ہی دل دے بیٹھے، دل ہار بیٹھے، اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو عورت نے کہا ٹھیک ہے، اس میں اعظم سکھا دو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. کہنے لگے نہیں، اس میں اعظم تو نہیں بتائیں گے. عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس میں اعظم نہیں بتانا تو پھر میرے شوہر کو قتل کر دو تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. تو انہوں نے سوچا قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو کہتا نہیں قتل بھی نہیں کریں گے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شراب پی لو تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. سوچ بچار کے بعد اس بات پر آئے کہ شراب پی لیتے ہیں، اس میں کباہت نہیں ہے، قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو اس میں اعظم بتانا یہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. شراب پی لیتے ہیں، شراب پی لی. جب شراب پی لی تو قتل بھی کیا، ساتھ میں اسے اعظم بھی بتایا، سارے ہی جرم کر دیے. شراب ایسی خطرناک چیز ہے. پھر رب کریم نے دو اختیار رکھے، آخرت میں سزا لینی ہے کہ دنیا میں لینی ہے. فرشتے تھے، رب کی معرفت تھی، مولا دنیا میں ہی دے دے، آخرت کی برداشت نہیں ہو سکتی. دنیا کی سزا دے دی گئی، قیامت تک کے لیے کنویں کے اندر قید کر دیے گئے. بہرحال طویل موضوع سے ہٹ جائیں گے، ہم اس طرف نہیں آتے. شراب کی نحوست بیان کرنا چاہ رہا تھا. ایسی خبیث ترین چیز ہے کہ جب بندہ اس میں پڑ جائے تو پھر ماں بیٹی بیوی کی تمیز ختم کر دیتی ہے. وہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ شراب کے نشے میں معاذ اللہ بیٹی کو رون ڈالا، شراب کے نشے میں معاذ اللہ بہن کو رون ڈالا، شراب کے نشے میں معاذ اللہ ماں پر ہاتھ رکھ ڈالا. ایسے واقعات دنیا میں موجود ہیں. اس قدر خطرناک ترین چیز ہے، یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں قرار دیا گیا ہے. اور جب یہ بدن کے اندر جاتی ہے نا تو عقل ختم کر دیتی ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کو حرام قرار دیتے ہوئے عقل کی حفاظت بھی لازم قرار دی. اور اس میں حکمت کیا رکھی؟ عقل باقی رہے گی تو ماں بہن بیٹی میں تمیز کر سکے گا، عقل باقی رہے گی تو عبادات کو اسی انداز میں ادا کر سکے گا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے. قرآن پاک میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اسلام کے شروع میں شراب کو حرام ابھی نہیں قرار دیا گیا تھا، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے بہت زیادہ اس کے رسیا تھے. میرا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے اور ابھی ایک دو چیزیں باقی بھی ہیں. میں انشاءاللہ مختصر کر کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شراب کو حرام قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام جب نماز کے لیے آئے تو نماز میں
کیا سے کیا پڑھنے لگے, کیا سے کیا کرنے لگے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یہ سارا ماجرا عرض کیا. تو رب کریم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق آیت نازل فرما دی, اے مسلمانوں, جب شراب کے نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. مطلقاً حرام قرار نہیں دی تھی, نماز کے اوقات میں شراب کو حرام قرار کر دیا گیا. پھر آہستہ آہستہ کر کے شریعت اسلامیہ نے بالکل ہی شراب کو حرام قرار دے دیا. منشیات میں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو عقل کو تو خراب نہیں کرتی لیکن جسم کو خراب ضرور کر دیتی ہے. طرح طرح کے کینسروں میں مبتلا کر دیتی ہیں. عجیب و غریب منشیات ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سارے چہرے ایسے نظر بھی آ رہے ہیں مجھے جو استعمال کرنے والے ہیں, یہی نہ سمجھے ہمیں ہدف بنایا جا رہا ہے. میں کسی کو ہدف نہیں بنا رہا, میں ان کی نقصان بیان کر رہا ہوں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنا ہے, یہ اچھی چیزیں نہیں. ہمیں ابھی تو جوانی ہے نا, ابھی طاقت ہے جسم میں, ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی نقصان ہے کہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلے گی نا, بڑھاپے کی طرف جائیں گے نا, پھر یہ اپنے اثرات ہمیں دکھانا شروع کریں گے. یہ اندر سے ہمارے گردوں کا بھی بیڑا غرق کر چکی ہوں گی, جگر کا بیڑا غرق کر چکی ہوں گی, پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر چکی ہوں گی, بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر کے چھوڑ دیں گے. تو ہر طرح کی منشیات سے اپنے آپ کو بچائیں. عقل خراب کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو, جسم بھی خراب کرتی ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ رب کریم نے ہمیں جو جسم دیا ہے نا, یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم ان طرح طرح کی منشیات کھا کے اس کو تباہ کر دیں. یہ جسم رب نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس جسم کو رب کریم کی عبادت کرتے کرتے بوڑھا کر دیں. یہ جسم ہمیں اس لیے ملا ہے, یہ لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں ملا, یہ باڈی بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں ملا کہ باڈی بنا بنا کر لوگوں کو دکھاتے پھریں. یہ اس لیے نہیں ملا کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کرتے پھریں, ہم مظلوموں کے اوپر ظلم کرتے پھریں, ہم غریبوں کو دباتے پھریں. یہ جسم ہمیں اس لیے ملا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کر کے اس جسم کو بوڑھا کر دیا جائے. دین اسلام کی 3 حکمتیں ہم پڑھ چکے ہیں. بنیادی حکمتوں میں سے دین اسلام کی چوتھی حکمت کیا ہے؟ جان کی حفاظت کرنا. دین نے جان کی حفاظت کو بھی بیان کیا ہے. جان چاہے اپنی ہو, جان چاہے سامنے والے کی ہو, ہر طرح سے دین اسلام نے جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. اور نہ حق کسی ایک جان کو بھی ضائع کر دینے پر رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کسی ایک کو قتل کر دینا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا گیا. ہمارے معاشرے میں انسانی جان کی قیمت ہی کچھ نہیں سمجھی جاتی. ابھی ریسنٹلی ابھی چند دن پہلے لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا, 30 روپے کے لیے 2 بھائیوں کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا. یہ ویلیو ہے جان کی. دین اسلام جان کی حفاظت کو رکھتا ہے سامنے, کہ جان کی بھی حفاظت کی جائے. اسی جان کی حفاظت کے پیش نظر دین اسلام نے قانون قصاص متعارف کروایا. یہ قانون قصاص جان کی حفاظت کے لیے متعارف کروایا ہے. کوئی بے ناحق کسی کو قتل کر دے تو دین اسلام کہتا ہے کہ اس قتل کرنے والے کو سب کے سامنے قتل کر دیا جائے. آپ اس حکمت کو ذرا غور تو کریں. اگر ایک بندے کو بھی سرے عام قتل کے جرم میں قتل کر دیا جائے, یقین رکھیں دوبارہ لوگ قتل کرنا چھوڑ دیں. اتنی بڑی اس کے پیچھے حکمت ہے. قصاص کو رکھا اس لیے گیا کہ جان کی حفاظت ہو سکے, نہ حق اسے قتل نہ کیا جائے. اپنے آپ کو خود سے قتل کر دینا, خودکشی کر لینا, دین اسلام نے اس چیز کو بھی منع کیا ہے. اسے بھی حرام قرار دیا کہ اپنی جان لینے کا بھی بندے کو اختیار نہیں. کیوں؟ بندہ اس جان کا مالک نہیں. رب نے یہ جان اس لیے نہیں دی کہ اسے قتل کر دیا جائے, رب نے یہ جان اس لیے دی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. رب نے اپنی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. رب کہتا ہے
परखूंगा, आजमाऊंगा, देखूंगा कौन है जो अच्छे अमल करता है। तो जान रब ने अच्छे अमल करने के लिए दी है, जाया करने के लिए नहीं दी। तो जान की हिफाजत करना यह भी दीन इस्लाम ने जरूरी करार दिया। अगला जो दीन इस्लाम ने हमें 5 बुनियादी हिकमतों में 5वीं हिकमत दीन इस्लाम ने जो बयान की वो है माल की हिफाजत। दीन इस्लाम हमारे माल की हिफाजत को भी मुकद्दम रखता है और इसके लिए भी दीन इस्लाम ने हिकमतें मुतारफ करवाई है। और इसकी भी बहुत सारी हिकमतें हैं। माल की हिफाजत में क्या क्या आ जाता है? दीन इस्लाम चोरी से मना करता है, दीन इस्लाम डाका डालने से मना करता है, दीन इस्लाम जुआ खेलने से मना करता है, दीन इस्लाम सूद से मना करता है। और इसी माल को महफूज करने के लिए दीन इस्लाम ज़कात और सदका करने का हुक्म देता है। देखें, चोरी हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है, बल्कि चोरी तो कम है, डाका ज्यादा है। आजकल तो छुप कर तो कोई भी नहीं करता, आजकल तो गन पॉइंट पर होती है। रात चलते मोबाइल छिन गया, पर्स छिन गया, बाइक छिन गई, कभी कुछ छिन गया, तो कभी तो माज़अल्लाह उस छीना झपटी के चक्कर में जान से भी चले जाते हैं लोग। अगर चोरी करने वाले को दीन इस्लाम के कानून के मुताबिक उसका हाथ काट दिया जाए, क्या लगता है दोबारा चोरी होगी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत चोरी के इल्जाम में लाई गई। औरत की पहुंच बड़ी थी, तो उसे लगा कि जिस तरह और दरबारों में पहुंच काम आ जाती है, यहां भी काम आ जाएगी। कबीले के सरदारों के जरिए सिफारिश करवाई गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस औरत की सिफारिश की गई, या रसूलुल्लाह बड़ी इज्जत वाली है, बड़े ऊंचे घर की है, लिहाजा नरमी इख्तियार की जाए। सुने मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या इरशाद फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, ये क्या, फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। दीन इस्लाम में बराबरी है, दीन इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, दीन इस्लाम रियायत नहीं देता, दीन इस्लाम हकदार को उसका हक पहुंचाकर छोड़ता है। तो अगर एक बार दीन इस्लाम की सजाओं के मुताबिक चोर को सजा दे दी जाए, यकीन करें चोरी खत्म हो जाए। दीन इस्लाम ने जुए को मना किया, क्यों? माल की हिफाजत नहीं है, माल को हलाकत में डालना है। इसी तरह दीन इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया, क्यों? माल की हिफाजत मकसूद है, सूद में माल महफूज नहीं रहता। ज़कात के जरिए दीन इस्लाम ने माल की हिफाजत का हुक्म दिया। वजह क्या है? सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस माल की ज़कात अदा न की जाए वो माल हलाक हो जाता है। तो दीन इस्लाम ने माल की हिफाजत के लिए ज़कात को लाजिम करार दे दिया कि ज़कात अदा करो, माल महफूज रहेगा। 5 हिकमतें बुनियादी हैं, ये 5 हम सुन चुके हैं, इसको एक बार और दोहरा लें। दीन इस्लाम की बुनियादी हिकमतें कितनी हैं? 5। कितनी हिकमतें हैं? 5। सबसे पहले क्या थी? मैं नहीं बोलूंगा, आपको बताना पड़ेगा। अगर मुझे पता तो मैंने जो पढ़ाया वो याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले क्या थी? दीन की हिफाजत, माशाल्लाह। दूसरी, तरतीब आगे पीछे भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जान की हिफाजत, माशाल्लाह। तीसरी, माल की हिफाजत। चौथी, अक्ल की हिफाजत, माशाल्लाह। 5वीं, अच्छा ये आगे आगे जो बैठे हैं ना, जवाब यहीं से आए सारे, दोहराई कर लेते हैं। बयान का टाइम हमारा खत्म हो चुका, बल्कि ऊपर हो चुका है, मैं बस क्लोज कर रहा हूं। हिफाजत एक मरतबा दोहराई कर लें। दीन इस्लाम कि बुनियादी तौर पर 5 हिकमतें, दीन इस्लाम की बुनियादी तौर पर 5 हिकमतें। नंबर 1, दीन की हिफाजत। नंबर 2, खानदान की हिफाजत। नंबर 3, अकल की हिफाजत। नंबर 4, जान की हिफाजत। नंबर 5, माल की हिफाजत। अब इन 5 बुनियादी हिकमतों के तहत ढेर सारे मसाइल हैं और हर मसले की अलग अलग हिकमत भी है।
हर मसले की अलग अलग हिकमत है। नमाज पढ़ने की हिकमत है क्या? रूह को सुकून मिलता है, रूह को सुकून मिलता है। रोजा रखने की हिकमत है क्या है? सब्र की तौफीक मिलती है, सेहतमंद हो जाते हैं। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं सोमो तसीहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो रोजा रखने की हिकमत, सेहतमंद हो जाएंगे। ज़कात देने की हिकमत, माल महफूज हो जाएगा। जिहाद की हिकमत, दीन की हिफाजत का सामान होगा। हज की हिकमत, सब्र करने का अमली तरीका सिखाया जाता है। किस किस ने हज किया हुआ है? माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको ही अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाए, सबको ही मक्का मदीना की ज़ियारतें नसीब फरमाए। जब हज करने जाते हैं ना, और वहां पर जब तवाफ के लिए निकलते हैं, सबसे बड़ा सब्र करने का मकाम वही है। जब तवाफ करने के लिए चलते हैं, लाखों लोग काबा के गिर्द दीवानों की तरह घूम रहे होते हैं, किसी को अपना होश नहीं होता। वैसे वक्त में होश होना भी नहीं चाहिए। तो हज हमें क्या सिखाता है? सब्र करने का अमली तरीका सिखाता है। तो ये उसकी हिकमतें हैं। बहरहाल अगर कोई तफसील के साथ चाहता हो कि मैं दीन इस्लाम में जो अहकाम है इनकी हिकमतें पढ़ूं, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है इसरारुल अहकाम नाम से, वो किताब आप खरीद कर उसका मुताला कर सकते हैं। सवालन जवाबन के अंदाज में मुफ्ती साहब ने बहुत सारे मसाइल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हकूकुल इबाद से ताल्लुक रखने वाली चीजें, बहुत सारी चीजों की मुफ्ती साहब ने मसाइल और उनकी हिकमतें बयान की हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ हमने सुना इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।